अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अकरम मिर्ज़ा मसाया फाइल्स के साथ। पिछले प्रोग्राम में इस वक्त स्क्रीन पे जो आपको दो शख्सियात नज़र आ रही हैं, जनाब सैयद मुज्तबा साहब और जनाब अहमद करीम शेख साहब, जो कि ए के शेख साहब के नाम से जाने जाते हैं, इनका मैं तफसीली तारफ़ आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं। और मज़ीद आगे भी मैंने कहा था कि जैसे जैसे आती जाएगी बात, तो उनका काम बताएगा कि उनका तारुफ क्या है। तो आज हम एक ऐसे नज़रअंदाज किए गए मौजू पर कदम रखने जा रहे हैं, जो कि ना सिर्फ बरे सगीर की मजहबी तारीख का एक अहम मोड़ है, बल्कि ये इंसानी नफ्सियात की गहराइयों को भी छूता है। ये तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की शख्सियत का नफ्सियाती ज़ाविये से एक गहरा, बेबाक और संजीदा तजिया आपके सामने पेश करने के लिए इस वक्त मसाया फाइल्स के साथ अपना हाजिर हैं। वो शख्सियत जो अपने आप को मसीह मऊद, मेहदी दौरान और नबी और खुदा जाने कितने दावे हैं उनके, बेशुमार वो दावेदार हैं ओहदों के, जबकि जो उनकी इब्तदाई ज़िंदगी है उसके वाक़यात, जैसे बचपन में उनका दिमागी खलल वाले, मैं तो उसको लतीफ़े ही कहूँगा, और जिनको उन्होंने बाद में जो है कसरत से इल्हामात का नाम दे दिया, और उनके जो नफ्सियाती आर्ज़े थे उसकी तरफ जो इशारात हैं, वो आज उनके ऊपर तफसील से बात होगी। और मैं इस मौजू पे मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ, असल बात तो सैयद मुज्तबा साहब करेंगे जिनका ये प्रोग्राम है, और उसके ऊपर तबसरा जनाब जो है ना वो शेख साहब करेंगे। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या ये सब महज एक नफ्सियाती उलझन का नतीजा था या इसके पीछे कोई और हकीकत छुपी हुई थी। हमारे साथ हैं जनाब आज सैयद मुज्तबा साहब, जिन्होंने मज़हब, तारीख और नफ्सियात में गहरा मुताला किया है, इसको समझा है, परखा है। शेख साहब के साथ बड़ी जो है ना वो उन्होंने इस मौजू पे बातचीत की है। खुद मेरे साथ उनकी इस मौजू पे जब से सीरतुल मेहदी का हमने वो स्टार्ट किया था, तो काफ़ी लंबी बातचीत हुई है, मुख्तलिफ रेफरेंसेस हमने चेक किए हैं, किताबें जो है ना वो अपना देखी हैं। तो अब हम तो जो पेश करते रहे हैं वो उसको आप साइड पे छोड़ें। अब शाह साहब आपके सामने उनकी तारीख़ पैदाइश से लेके, मिर्ज़ा साहब की पैदाइश से लेके उनकी जो तहरीक का अरूज है उस तक, और फिर इनकी पेशगोइयों की नाकामियों, उनके ख़ानदानी तज़ादात, और जो उनकी खुद और नाम नहाद वही और इल्हाम जो थे, उनके नफ्सियाती असरात की जो तल्ख़ हकीकतें हैं, उनसे आपको आगाह करेंगे। मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, इसको कोई आम प्रोग्राम समझकर ना सुने, इसको गौर से देखें। ख़ास तौर पे जो भी आपके सामने पेश होने जा रहा है उसको गौर से सुने। ये एक इल्मी और सोचने पर मजबूर करने वाला सफ़र हो सकता है, जो कि आपकी सोच को भी बदल सकता है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम ना सिर्फ हक़ाइक़ खोलेंगे बल्कि इनकी नफ्सियाती जड़ों को भी खोजने की कोशिश करेंगे, बगैर किसी तअस्सुब के, सिर्फ इल्म की रोशनी में। तो जनाब शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब सैयद मुज्तबा साहब और जनाब ए के शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, थैंक यू मिर्ज़ा साहब। अजीज़ान, जी जैसा कि हमारे मिर्ज़ा साहब ने अपने इब्तदाइया में ये फरमाया कि तारुफ इससे पहले पेश किया जा चुका है, अब बाकायदा वो मसाया फाइल्स की एक साथ का शुरू करते हैं। तो इस ज़मन में वो उनकी पैदाइश से लेके मौसूफ़ ग़ुलाम कादियानी साहब के उनके आखिर तक आएंगे। तो ये एक किस्त में तो मुमकिन नहीं है, एक नशिस्त में मुमकिन नहीं है, ये अक़सात चलेंगी और इसमें हर चीज़, हर दौर का हम जायज़ा लेंगे, जो वक़्त जिस वक़्त वो पैदा हुए और उससे
उस वक़्त तक जब उन्होंने ये दावे करने शुरू कर दिए, इस मैदान में कदम रखा और वो आए और अपने आप को उन्होंने एक बतौर क्लेमेंट के पेश किया। और क्लेमेंट क्या है, जैसा कि मिर्ज़ा साहब ने ये बताया कि वो सिर्फ एक दो दावों पे नहीं रहे, वो एक लामुतनाही सिलसिला है उनका। अब जिस अंदाज से, जिस एंगल से हम उनका जायज़ा ले रहे हैं, मिर्ज़ा साहब ने उस पर भी लबकुशाई की है कि ये एक नफ्सियाती उनकी शख्सियत का जायज़ा है जो आज तक किसी ने पेश नहीं किया। हो सकता है चीदा चीदा तौर पे कहीं कभी कभार बात हुई हो, लेकिन उसको एक बाकायदा तौर पे एक मजमून बना के नहीं देखा गया। मैं इस चीज़ के लिए ज़ाती तौर पे और अपनी टीम के हवाले से भी सैयद मुश्तबा साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस पे खूब मेहनत की है, इस पे वक्त लगाया है, सीरियसली से देखा है। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो ये है कि बायस नहीं हुए, उन्होंने किसी किस्म का भी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जी मैं पहले ही उन्हें ऐसे समझता हूँ ये है, नो, उन्होंने कम्प्लीटली साइकोलॉजिकल चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि इस किस्म के जो पहले क्लेमेंट गुजरे हैं उनकी ज़हनी कैफियत क्या थी और इनकी क्या है, इनके अंदर क्या रिजेम्बलेंस है। तो इस चीज़ को देखते हुए बाकायदा प्रूफ्स के साथ, बाकायदा जो रेफरेंसेस हैं मेडिकल साइंस के, वो सामने रखेंगे। तो इस चीज़ के साथ मैं दावत देता हूँ मोहतरम सैयद मुश्तबा साहब को कि जनाब प्लीज़ इस नाउ द फोरम इज़ योर। थैंक यू। थैंक यू सो मच शेख साहब, अकरम भाई, थैंक यू। मैं एक्चुअली आज का जो प्रोग्राम है इसको डेडिकेट करूँगा कॉमन सेंस लॉजिक के ऊपर, जिसकी बुनियाद के ऊपर दुनिया चल रही है। और अक्सर होता ये है कि लोग जो कॉमन सेंस की चीज़ है वो उसको अवॉइड करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे उसी से ही। अकरम भाई, अगर आप मेरा स्क्रीन शेयर करते हैं, मैं कैमरे को अपने ऑफलाइन लेता हूँ एंड आई विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। जी, बेसिकली फर्स्ट रूल ये है कि ये जो मसाया फाइल्स हैं, ये मसाया फाइल्स स्पेसिफिकली उस चीज़ के लिए हमने रिसर्च इसमें सेंट्रल किया है कि एक मसाया टेंडेंसी होती है, मसाया टेंडेंसी, जिसका मतलब ये है कि हर टाइम में, हर कंट्री में और हर कल्चर में आपको ये चीज़ मिलेगी कि लोग अपने आप को मसाया बनाते हैं। और मसाया है क्या, मसाया की मीनिंग क्या है, हर मज़हब में मसाया का कुछ और मतलब होता है। हम इसको डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में अगले सेशंस में। फ़िलहाल आपको और मुझे ये समझना है कि ये चीज़ होती है एक ईमान और अपने एम्बिशन के बीच में। अब आपको ये तय करना है कि ईमान और एम्बिशन के बीच में क्या है। तो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देंगे जो हमारी लाइफ के कॉमन रूल्स हैं। एग्जांपल का ये है कि आप ये समझ लीजिएगा कि जो इल्म आपके पास है वही इल्म आपके पास है। ये क्या मतलब है इस बात का, इसको हम अगले 2-3 एग्जांपल्स में समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि कोई शख्स है, इस शख्स का एक वालिद है और ये शख्स अपने वालिद को अच्छी तरीके से जानता है कि उसका वालिद कौन है। अक्सर ऐसे लोग हैं जिनको अपने वालिदैन का पता नहीं होता, तो इसीलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया कि इनको पता है उनके वालिद है कौन। एक शख्स और आता है और आके ये बोलता है कि मैं आपके वालिद का दोस्त हूँ। तो जिस शख्स से बात हो रही है उसके जहन में कोई भी हलचल नहीं होती, इसलिए कि उसको मालूम है कि हो सकता है ये शख्स मेरे वालिद का दोस्त, इसकी पॉसिबिलिटी है, ये चीज़ एक पॉसिबल है कि इंसान किसी का दोस्त हो सकता है। तो ये सवाल जहन में आते हैं, अगर आए तो, कि ठीक है कहाँ मिले थे, हो सकता है साथ पढ़ते रहे हो, काम करते रहे हो, तो इस किस्म के सवाल आते हैं, जहन में कोई हलचल नहीं है। लेकिन इसी को ही आप आगे बढ़ाइए और ये देखिए, ये शख्स बोलता है कि मैं तुम्हारा वालिद हूँ। अब थोड़ी बात यहाँ पे वो मुख्तसर ये है कि कोई भी इंसान को अगर आप जाके उसको पता है उसका वालिद कौन है, उससे जब बोलेंगे कि मैं तुम्हारा वालिद हूँ, तो वो ये नहीं बोलेगा हो सकता है कि ये मेरा वालिद हो। उसको ऑटोमेटिकली उसके जहन में एक ट्रिगर चला जाएगा, उसको ये लगेगा कि ये बात बिल्कुल ही गलत हुई है और उसका
ریاکشن بدل جائے گا اور اس شخص نے اس کو ایک نیگیٹو ریاکشن میں لینا ہے. کوئی بھی انسان اس دنیا میں ذرہ زمین پہ میں نہیں مانتا کوئی ایگزسٹ ہوتا ہے جس کو آپ جا کے بولیں اور اس کو پتا ہے اس کا والد کون ہے, اس کو بولیں میں تمہارا والد ہوں, یہ بولے گا ممکن ہے یہ میرا والد ہو, یا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. کیونکہ آپ کی جو میموری ہے خدا نے دی ہوئی ہے, آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جو حقائق ہیں آپ کو معلوم ہے. اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو جیسے ہی آپ کا دعویٰ بڑا ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ کو اس کی حد تک مزاحمت ملتی ہے, ریزسٹنس ملتی ہے, اور اسی کے حساب سے آپ کو ثبوت دینے پڑتے ہیں. اس کو ہم سمجھ لیے کہ انسانی نفسیات کا یہ ایک روٹین معاملہ ہے جس میں آپ کا جو دعویٰ ہوگا اتنا ہی ریزسٹنس ملے گا اور اتنا ہی بڑا ثبوت آپ کو دینا پڑے گا. ہم اس کو اس طریقے سے آگے لے کے سمجھتے ہیں کہ ایک شخص ہے, وہ یہ بولتا ہے کہ یار میں نے تاج محل خرید لیا, اور بولتا ہے کہ یہ میرا تاج محل ہے, اور وہ دکھاتا ہے آپ کو ایک چھوٹا 2x2 کا ماڈل. تو یہ چیز ممکن ہے کیونکہ لگتا ہے کوئی انسان خرید سکتا ہے ماڈل, بالکل خرید سکتا ہے, لوگوں کے پاس اس سے بڑے بھی ماڈلز ہیں. لیکن یہ شخص بولتا ہے کہ نہیں جی تاج محل میرا ہے, میں نے تاج محل خرید لیا. اب یہ بات دھوکے کی شکل میں آ گئی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تاج محل نہیں خریدا جا سکتا. اور دوسری چیز آپ بولیں گے یا تو یہ شخص مجھے کسی دھوکے میں ڈال رہا ہے یا اس کا ذہنی کوئی مسئلہ چل رہا ہے. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو میں اگر یہ بتاؤں کہ نیو یارک کمپلیٹ نیو یارک میرا ہو گیا تو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ نیو یارک اس نے خرید لیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات نہیں بول سکتا کہ نیو یارک میرا ہے. تو یہ آپ کو پتا ہے اصول کیا ہے کہ جتنا بڑا کلیم ہونا چاہیے اتنا بڑا ثبوت بھی ہونا چاہیے. اب ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. کارل سگان کی ریسرچ ہے, ان کا ایک پرنسپل ہے, انہوں نے یہ تھیوری بنائی ہے کہ ثبوت اور دعویٰ ایکول ہونے چاہیے. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب ہم آگے ڈسکس کریں گے مسائل فائلز میں یہ رول سارے آپ کو, اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں آپ کو یہ رول اپلائی کرنے پڑیں گے. اگر آپ مان لیجیے بس اسٹاپ پہ پہنچتے ہیں اور آپ کو کوئی بولتا ہے پیچھے پلین کھڑا ہے, تو آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ بس اسٹاپ ہے, یہاں پلین نہیں آتے, اور آپ اگر سے وہ اس کے دعوے پہ چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو اتنا ہی بڑا ثبوت اس کو دکھانا پڑے گا, وہ تصویر نہیں دکھا سکتا آپ کو. تو دعویٰ اور ثبوت کا جو ریشیو ہے وہ ایکول ہونا چاہیے, کیونکہ اگر انسان کے پاس کسی چیز کے معلومات نہیں ہوں تو وہ انسان اپنے طور پہ اس کا ثبوت مانتا ہے. یہ لاجک ہے اور انسان کا بنیادی رائٹ ہے. یہ کیسے ہوتا ہے کہ خدا رب العزت نے ہم کو ایک بچپن سے ہی, چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنے ماں باپ کو پہچانتے ہیں. یہ جو انسان کی جو پہچان ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اس میں سارا جو اپنے برین کا کمپلیٹ فنکشن ہے وہ یوز ہو رہا ہوتا ہے. کہ پہلے وہ سائٹ, وہ ساؤنڈ, وہ اسمیل, اور ان کا چہرہ, ان کی آواز, ساری چیزیں ایک ذہن میں سٹور ہو رہی ہوتی ہیں برین میں اپنے, اور انسان وہ علم کو سٹور کرتا ہے اپنے مائنڈ میں, چاہے وہ چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو, اور اس کے بعد اس کو وہ کراس چیک کرتا ہے. اگر کوئی اور شخص آپ دیکھیے کہ چھوٹے بچوں کے پاس چلا جاتا ہے تو بچے رونے لگ جاتے ہیں. ان کو تھوڑی معلوم ہے کہ شخص میرا ریلیٹیو ہے یا نہیں ہے. ان کے جو برین میں سٹورڈ میموری ہے اس میں یہ ہے کہ یہ میرے والد نہیں ہے, یہ میری والدہ نہیں ہے, اور اس کے بعد وہ فیصلہ لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ان کو. تو یہ میں آپ کو بنیادی طور پہ یہ چیز دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ رب العزت نے وہ کیپیسٹی دی ہوئی ہے برین میں کہ ہم وہاں پہ مٹیریل سٹور کرتے ہیں, ان کو ویریفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. ہم کمزور کیوں پڑتے ہیں جب ہمارے پاس نالج ہے کسی بھی چیز کی, تو ہم کمزور کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو میں آپ کو اس کے لیے کچھ ایگزامپلس دینا چاہتا ہوں. اس کو میں نے 2 گریڈینٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے, لال اور ہرا. لال کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ہی ناقابل قبول نہیں چاہیے, اور جو گرین ہے وہ قابل قبول ہے کہ ٹھیک ہے ایکسیپٹیبل ہے میرے لیے. ایک مسلم انسان ہے اور اس مسلم انسان کو اگر کوئی بولتا ہے کہ جی میں آپ کو پورک آفر کر رہا ہوں, تو وہ انسان آپ کو کیا لگتا ہے کیا بولے گا؟ اس نے بولنا ہے کہ جی نہیں, میں پورک نہیں کھاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس شخص کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ میرے لیے ناقابل قبول ہے, اور اس کو اپنے اس پوزیشن کے اوپر پختہ یقین بھی ہے. یعنی آپ اس کو اس سے ہلا نہیں سکتے, آپ اس کو یہ کنونس نہیں کر سکتے کہ جی سوری آپ پورک کھا کے دیکھیے کتنا ٹیسٹی بنا ہے. آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا اس پہ 100% اعتماد. اگر ہم اسی گرڈ کو آپ دیکھیں ریڈ اور گرین کی, اس سینٹر والے لائن کو فوکس کریں جہاں ریڈ اور گرین ملتا ہے آ کے,
یہ لائن جب بلر ہو جاتی ہے, میں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا, آپ دیکھیے یہ بلر ہو گئی یہ لائن. یہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ قبول ہے یا قبول نہیں ہے. اب اگر اس کو آپ لیتے ہیں, شاید ہے, ممکن ہے, مجھے 100% نہیں معلوم, میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا, یہ جو زون ہے جس کو ہم گرے زون بول سکتے ہیں, یہ ایک ایسا زون ہے جس میں دنیا بھر کے جتنے لوگ ہیں اس کو کبھی نہ کبھی اس سے گزرنا پڑتا ہے. ہر انسان کو قرآن کی ہر آیت یاد نہیں ہو سکتی, ہر حدیث یاد نہیں ہو سکتی, ہر کسی بھی مذہب کے آپ فالو کرنے والے کو نکال کے دیکھ لیجیے گا, اس کو اپنے مذہب کی ہر چیز معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. تو کچھ ایسا ایریا ہوتا ہے علم کا جو آپ کے پاس نہیں ہوتا, لیکن اگر ہوتا بھی ہے تو آپ کو یاد نہیں ہوتا, پوری طریقے سے نہیں معلوم ہوتا. اور اس زون کو ہی آپ یہ سمجھیے یہ ہمارے کمزور یقین اور چینج پاسبل ہونے کا ایک زون ہے. اور اس زون کے اندر ہماری تمام پرابلم شروع ہوتی ہیں. دنیا بھر میں جتنی بھی آپ کو پرابلمز ملیں گی ہم کو اسی زون کی وجہ سے ملتی ہیں, جس میں ہمارے پاس میں معلومات پوری نہیں ہیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم تحقیق بھی نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے, آپ یوں سمجھیے آپ کے پاس میں 20 منٹ کا پیٹرول ہے گاڑی میں, اور آپ ایک ایسے جگہ پر ہیں جہاں پہ پیٹرول اسٹیشن بالکل بھی نہیں ہے, اور آپ کو ایک راستہ ملتا ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس میں مجھے جانا ہے کہ نہیں. آپ خود سوچئے گا کہ آپ کا جو لاسٹ 20 منٹس رہتا ہے کہ آپ اس ڈائریکشن میں جائیں گے جہاں پہ آپ کو پیٹرول اسٹیشن ہی نہ ملے اور بیچ میں پھنس جائیں, تو آپ کریں گے کیا اس پوزیشن میں؟ آپ انفارمیشن لیں گے کہ پیٹرول اسٹیشن کہاں ہے اور میں کیسے پہنچ سکتا ہوں. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے اور آپ ریسرچ بھی نہیں کرنا چاہتے تو کچھ نہ کچھ پرابلم میں ضرور پھنسیں گے. تھوڑا اس کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو جو ہمارے زمانے میں آج ہم دیکھ سکتے ہیں, آج آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کوئی بھی نیوز پیپر, ٹی وی, کچھ بھی نکال کے دیکھیں, آپ کو چیز مل جائے گی کہ ہمارے پاس جگہ جگہ پہ اسکیمز چل رہے ہیں, جگہ جگہ فراڈ چل رہا ہے. یہ دھوکہ ہمارے پاس پارٹ آف لائف بن چکا ہے. تو ان لوگوں کا جو کام ہوتا ہے جو دھوکہ دیتے ہیں, ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے یا کم علم ہے ان کو ڈرانا, ان سے کانفیڈنس حاصل کرنا, اور ان کو کسی نہ کسی قسم کے ایمبیگوٹی میں ڈالنا تاکہ ان سے ان کے پیسے یا ان کی کوئی چیز لوٹی جا سکتی ہے. اگر آپ کے پاس علم ہو اور آپ نے تحقیق کی ہو تو ان کا یہ زور آپ پہ نہیں چلتا. یہ چھوٹا پوائنٹ نہیں ہے, اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے, آپ کو نظر آئے گا کہ کس قدر امپورٹنٹ ہے یہ چیز. دھوکہ اور فراڈ کیا چیز ہے؟ ابھی اس کے اوپر ہم نے بات کی کہ دھوکہ اور فراڈ. اب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ دھوکہ اور فراڈ آیا کہاں سے. اس کی بڑی ہسٹری ہے, لیکن میں آپ کے سامنے اس کو بہت سمپلیفائی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیے گا, یہ ایک سین ہے کہ کسی کا فون اسٹریٹ پہ کوئی شخص آتا ہے اور اس کے ہاتھ سے چھین کے لے جاتا ہے. اب جو چور ہے, جو شخص جو چوری کر رہا ہے, اس کے رسک دیکھیے کتنے بڑے بڑے رسک ہیں. وہ سی سی ٹی وی میں آ جائے گا, لوگوں نے اس کو دیکھ لیا ہے, ہو سکتا ہے کونے کے اوپر پولیس کھڑی ہو سکتا ہے اس طریقے سے اس کے کوئی وہاں پہ آس پاس میں بھی لوگ ہوں جو اس کو پکڑ لیں. تو اس طریقے سے اس کے اوپر بہت رسک ہے اس چور کے اوپر. تو چوروں نے یہ سوچا کہ ہم اس طریقے کی چوری کریں اور پھنسیں, اس سے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہی شخص آپ کو اپنا فون دے دے. اگر وہ شخص اپنا فون آپ کو بڑی خوشی سے دے دیتا ہے نا, جی اگر اپنی خوشی سے فون دے دیتا ہے تو آپ کو نہ تکلیف ہے, نہ سی سی ٹی وی کا ڈر, نہ پولیس کا ڈر. اور یہ چیز کو آپ سمجھیے گا کچھ اس طریقے سے کہ ہاتھ گندے کیے بغیر چوری کر لینا, وداؤٹ گیٹنگ دا ہینڈز ڈرٹی. اب آپ سوچئے گا کہ کوئی بھی انسان اپنے ذہن کو سلامت رکھنے والے شخص کو آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا فون آپ کو دے دے گا. وہ ان کو نفسیاتی طور پہ ایسے کنٹرول کرتے ہیں کہ وہ شخص ان کو اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کے نکال کے اپنا ایک نیا فون ان کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے خوشی خوشی. تو یہ کیسے کرتے ہیں یہ میں آپ کو اب دکھانے والا ہوں. تو جتنی چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے, میں آپ کو ایکسپلین کرنے سے پہلے ایک پوائنٹ دینا چاہتا ہوں, بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو یاد رکھیے گا. جتنی چیزوں کو ہم اس دنیا میں ڈیزائر کرتے ہیں یا ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں, وہ تمام چیزوں میں فراڈ اور اسکیم موجود ہیں. تمام چیزوں میں. تعلیم میں فراڈ موجود ہے, اسکولوں میں آپ کو فراڈ ملے گا, ہائر ایجوکیشن میں آپ کو فراڈ ملے گا, جابس میں فراڈ موجود ہے, بینکس میں فراڈ موجود ہے. آپ کو ہر چیز میں, شادی, محبت, اور سب سے جو
डरावनी चीज़ है वो ये है कि मजहब में भी फ्रॉड मौजूद है। तो अब हम इसको लेके चलते हैं आगे, और धोखेबाज लोग होते कौन है, स्कैमर्स बनता कौन है, और स्कैमर्स करते क्या है, स्कैमर्स होते कौन है। ये वो लोग हैं जिनके पास असली कोई चीज़ नहीं होती। ये रूल नंबर 1 है। स्कैमर के पास कोई चीज़ भी नहीं होती। वो जो चीज़ की आपको ज़रूरत है उसको सच्चा बना के आपके सामने पेश करते हैं और आपको ये धोखा देते हैं कि ये चीज़ असली है। तो ये जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, अगर आप मान लीजिए कहीं जाना है जॉब करने के लिए, या आपको वीज़ा चाहिए किसी कंट्री का, आपके पास एक सही रास्ता मौजूद है, एम्बेसी मौजूद है, आप एम्बेसी में जाइए, वीज़ा अप्लाई कीजिए, वीज़ा लीजिए। ये लोग आपको कन्विंस करते हैं कि हम आपको वीज़ा लगा के देंगे, सही, और वो एम्बेसी को रिप्रेजेंट नहीं करते और आपसे पैसे भी ले लेते हैं। फिर आप उनको डॉक्यूमेंट्स भी दे देते हैं अपने। फिर एंड में होता ये कि ना आपके वीज़ा ही लगता है, ना वो लोग जिनको पैसे दिए मिलते हैं आपको। तो सही, वो आपकी जो ज़रूरत थी ट्रैवल करने की, वो उसको रिकग्नाइज करते हैं और झूठ बोलते हैं। एक उनका वादा ज़रूर होता है आपके साथ, वो पूरा नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि वादा तो बाद में पूरा होगा, पहले तो पैसे मिलेंगे। तो इन्होंने इस तरीके से आपके साथ में किया होता है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अमेरिका में जो इतनी बड़ी कंट्री मानी जाती है, जहाँ पे दुनिया की तरक्की मौजूद है, जहाँ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज मौजूद हैं, वहाँ पे इस किस्म के स्कैम्स होते हैं कि उनको कॉल जाती है कि मैं फलां डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ और आपके इतने सारे पैसे गवर्नमेंट को देने बाकी हैं और आपने वो पैसे दिए नहीं, तो आपको 24 घंटे में पुलिस पकड़ लेगी आके, और मेरा नाम फलान है, मैं, और नाम भी बड़े बड़े लेते हैं और लोगों को डराते हैं। अब आप बोलेंगे इस तरीके से अगर फ़ोन आ जाए तो कौन इनकी बातों में आता होगा? जी, आते हैं लोग, और FBI की रिपोर्ट के और उनकी जो रिपोर्ट्स वहाँ निकलती हैं 2023 में, उन्होंने बताया कि $10 बिलियन तक इस स्कैम्स में चोरी हुए हैं उस साल में। 10 बिलियन कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। आप इसको गूगल करके देखिएगा, ये छोटी कंट्रीज़ की पूरी इकोनॉमी इस पे चलती है। $10 बिलियन ये स्कैमर चुरा रहे होते हैं झूठ बोल करके। अच्छा, फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये शख्स इतना झूठ बोल रहे हैं तो फंसते क्यों हैं लोग? अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने आपको पहले बताया था कि फ्रॉड के तरीके। तो ये आपको पहले ऐसा कुछ करते हैं कि आप उनके झांसे में फंसें। तो उनके कुछ 4 जो मेजर उनके जो आप समझिएगा कि टैक्टिक्स हैं, उनको मैंने यहाँ डिस्कस किया। पहला ये करते हैं कि वो किसी ऐसी शख्सियत के बारे में बताते हैं आपको जिसका आपको डर बिठाया जा सके, और यहाँ पे वो बोलते हैं कि जी मैं इस डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। उनके पास कॉलर आईडी भी होता है, वो उसी कॉलर आईडी से बात करते हैं, और वो अपने आप को IRS का ऑफिसर और टैक्स रेवेन्यू सर्विस का फलां और इस तरीके से आपको एक टाइटल भी दे देते हैं। फिर उसके बाद में आपको अपना ये भी बोलेंगे कि जी मेरा बैज नंबर भी ये है, मेरा ये रैंक भी है। अब जब आप ये बातें सुनते हैं तो आपको लगता है कि हो सकता है आदमी सच बोल रहा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जो बातें कर रहा है उसका टेलीफोन नंबर भी मैच करता है। ये जो है इनकी, ये पॉइंट को नोट करना है आपने, क्योंकि इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो पहले इन्होंने आपके सामने एक अथॉरिटी बना ली। फिर नंबर 2 ये करते हैं कि आपके सामने एक अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि आपके पास 24 घंटे ही हैं, आपने काम कर लेना, नहीं अगर आपने किया तो आपके साथ ये हो जाएगा। ये क्यों करते हैं कि आपको टाइम के अंदर पाबंद करते हैं। उनको मालूम है अगर टाइम पे पाबंद नहीं किया तो इस बंदे ने रिसर्च कर लेनी है, तो लिहाजा इसको अभी डराओ। तो आपके ऊपर वो एक प्रेशर बन जाता है कि ठीक है, अगर मैंने अभी डिसीजन नहीं ले लिया तो मेरे लिए नुकसान हो सकता है। उसके बाद में उनको पता है कि आपके पास हर बात का इल्म नहीं है, क्योंकि नेचुरली अगर आप मान लीजिए आज ट्रैवल करते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं और आपने प्लेन टिकट खरीदा, आपको क्या मालूम कि बैगेज लॉस्ट होता है तो क्या करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम होगा तो पता चलेगा। 90% लोगों को इल्म नहीं होता और इनको ये बात का पता होता है। तो ये करते क्या है, उन लोगों को उन चीज़ों पे ला लेते हैं डिस्कस करने के ऊपर कि आपने इस तरीके से हमें पैसे देने हैं, आपको गिरफ्तारी हो जाएगी अगर आपने नहीं किया। लोगों को तो पता ही नहीं है, अब वो डरने लग जाते हैं, क्योंकि आप देखिएगा तो उन्होंने टाइम आपका कम कर दिया, 24 घंटे आपको दे दिए, फिर आपको ये बोला कि अगर आप ये नहीं करोगे तो ये मुश्किलात आपके सामने आ जाएंगी। लोगों के पास इल्म नहीं है, अब वो ठीक है इसमें फंसने लगते हैं। उसके बाद वो ये करते हैं, आपको फिर अपनी तरफ से झूठ बताना शुरू करते हैं कि फलां कानून के मुताबिक आपके ऊपर और बड़े बड़े जुर्म लग सकते हैं। और ये तमाम जो इनकी बातें होती हैं, ये सारी एक ही तरफ जा रही होती हैं कि आपसे एक डिसीजन लेना है
اور آپ کو میں نے فون کا ایگزامپل دیا تھا کہ آپ اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈالیں, پیسے نکال کے ان کو گفٹ دیں, کیونکہ انہوں نے چوری نہیں کرنی, انہوں نے آپ سے ہی لینا ہے. تو جب یہ اس قسم کے ٹیکٹکس, 4 ٹیکٹکس ہیں یہ یوز کرتے ہیں. پہلے تو اتھارٹی بن کے آئے, پھر اس کے بعد میں انہوں نے آپ کو گریجولی آپ کو انہوں نے بولا کہ دیکھیں آپ کے اوپر یہ تمام دفعات لگتی ہیں, آپ کے اوپر یہ ہو چکا ہے, 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں اور یہ سب ہونے والا ہے آپ کے ساتھ, میں آپ کی مدد کے لیے یہاں پہ آیا ہوں, میں آپ کو کال نہیں کرتا اگر مجھے آپ کی فکر نہیں ہوتی, تو لہٰذا اب آپ یہ کام کیجیے گا برائے مہربانی, اب یہ پیسے مجھے آپ ٹرانسفر کریں. اب میں اسی گریڈ کو پکڑ لیتا ہوں جو آپ کو پہلے دکھایا تھا جس میں مسلمان آدمی اور پورک کا ایگزامپل تھا. اس شخص نے پیسے دیے تو ہیں, اس کو پتا ہے کہ اس نے اپنے ٹیکس فائل کیے ہیں, اس کو پتا ہے کہ سارا کام ہو چکا ہے, لیکن وہ پھر بھی یہ بولتا ہے کہ شاید یہ شخص صحیح ہوگا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کم علم اگر ہوتا ہے انسان کے پاس سب سے ڈینجر ہو جاتا ہے وہ. اس کے برخلاف اگر آپ ایک اور شخص کو لے رہے ہیں جو کانفیڈنٹ ہے, اس کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ میں نے پیسے بھرے ہیں اور یہ سارے اسکیمز ہیں, وہ بولتا ہے ٹھیک ہے جی کون سا پولیس اسٹیشن ہے جو آ رہا ہے, مجھے بتاؤ ان کا نمبر, میں ان کو خود کال کر رہا ہوں, آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اچھا آپ فلاں ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کا نمبر لکھائیے, میں آپ کو خود کال کر رہا ہوں, آپ کے آفس کو میں وزٹ کرتا ہوں. کیونکہ اس کو معلوم ہے, اس کے پاس 100% نالج ہے اس بات کی کہ میں ان چکروں میں پھنسنا نہیں چاہتا. تو اب آپ دیکھیے گا ان میں سے دونوں میں اسکیم کون ہوتے ہیں. اب دونوں کے بیچ میں فرق یہ ہے کہ جو ان کے حربے ہیں, پہلا جو ہے دھمکی دینے کا, تو جو آدمی کے پاس علم نہیں ہے وہ گھبرا جائے گا, وہ بولے گا اگر میں نے یہ نہیں کرا ابھی کام تو میں پھنس جاؤں گا. جو کانفیڈنٹ ہے جس کو معلوم ہے وہ بولتا ہے جی سوری آپ ثبوت رکھیے ٹیبل پہ, آپ اپنا بیج نمبر دیجئے, میں آپ کو خود ہی کال کر رہا ہوں, آپ ٹینشن نہ لیں. اور جب وہ آگے بڑھاتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ایک کام کیجیے گا, وال مارٹ جائیے, وال مارٹ سے آپ نے گفٹ کارڈ لینا ہے یا کرپٹو سے پیسے بھیجنے ہیں یا فلاں ڈراپ باکس پہ اپنے پیسے ڈالنے ہیں یا میرا بندہ آپ کے گھر پہ آئے گا آپ نے اس کو پیسے دینے. تو آپ کو معلوم ہے کہ کون سے گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ کرپٹو کرنسی سے پیسے لیتا ہے, تو آپ کو معلوم ہے بات, لیکن کیونکہ انہوں نے اتنا ڈرا دیا ہوتا ہے آپ کو کہ آپ نہیں بول سکتے. تو یہ جو کانفیڈنٹ شخص ہے وہ جانتا ہے کہ اس طریقے سے چیک اور بینک سے ہی پیسہ ٹرانسفر ہوتا ہے, یہ تو ہونے والا کام ہے نہیں, اس کو تو ریڈ فلیگ ہو چکا تھا آلریڈی. پھر ویریفیکیشن ہوتی ہے, یہ کالر آئی ڈی پہ یقین کر لیتے ہیں. وہ دوسرا شخص بولتا ہے نہیں جی سوری میں آپ کے کالر آئی ڈی کو نہیں مانتا, میں خود آپ کے آفس آؤں گا یا کال کروں گا آپ کو. اور یہ بولتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر پیمنٹ تو چھوڑ دیجیے, اب آپ کو 5 گھنٹے میں دینا ہے مجھے, ورنہ آپ کا فائل آگے بڑھ جائے گی, پھر میرے سے کچھ نہیں ہوگا. جو دوسرا شخص ہے وہ بولتا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے ٹائم نہ بتائیے, ٹائم کی آپ بات چھوڑیے, میں جب تک اپنی ریسرچ کمپلیٹ نہیں کروں گا میں آپ کو کوئی پیسے وغیرہ نہیں دے رہا. اور یہ جو شخص جس کے پاس نالج نہیں ہوتی وہ ان کے اتھارٹی کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے, ان کو چیلنج نہیں کرتا. وہ بولتا ہے کہ ہو سکتا ہے بھائی بڑا آدمی ہے, آفیسر ہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا, میں کہیں پھنس نہ جاؤں. دوسرا ان کو بولتا ہے جی آپ کی اتھارٹی ہوگی آپ کے ڈپارٹمنٹ میں, لیکن کیونکہ میں ایک سٹیزن ہوں اس کنٹری کا, میں لا ابائڈنگ ہوں, میں نے ٹیکسز بھرے ہیں, تو مجھے آپ کے اتھارٹی سے کوئی ڈر نہیں ہے, میں نے کوئی غیر قانونی کام کیا نہیں ہے. تو لہٰذا لیٹس اسٹارٹ ود دا بیسکس, آپ مجھے اپنا نمبر دیجیے گا, میں آپ کو کانٹیکٹ کرتا ہوں. ان دونوں کے بیچ میں فرق ہے اس چیز کا کہ ایک شخص کو معلوم ہے اور وہ کانفیڈنٹ ہے, دوسرے کو انہوں نے پریشان کر دیا. آگے چلتے ہیں تھوڑا سا لے کے. یہ میں نے یوٹیوب سے کریڈٹ لیا ہے اس کا, یہ امیج وہاں پہ آپ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. یہ اسکیمر نے کال کیا اور اس کو نہیں معلوم کہ اس نے اس ٹاؤن کی شیرف کو کال کیا, لیڈی وہاں کی ہیڈ ہے پولیس کی, اور اس نے لائیو ویڈیو بنا کے ڈالا ہے. وہ اس کو ڈرا رہے ہیں کہ تمہیں پولیس پکڑنے آ رہی ہے, اور وہ ہنستی ہے. وہ بولتی ہے کہ اچھا پولیس مجھے پکڑنے آ رہی ہے, تو وہ بولتے ہیں کہ ہاں اگر تم نے پیسے نہیں دیے تو پولیس تمہیں پکڑ لے گی آ کے. تو آپ سوچئے یہ جو اسکیمرز ہوتے ہیں جب یہ ایسے لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں ان کا کوئی حربہ کام نہیں کرتا. اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے, آپ کو صرف اور صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہوں, اپنے نالج کو جانیں, اور اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہو تو آپ نالج کی ویریفیکیشن کریں. تو یہ ایک بات یاد رکھ کے چلیے گا کہ جتنے میں نے آپ کو اسکیمز دکھائے ہیں جس میں آپ کو امپلائمنٹ سے لے کے شادی, مذہب, ایک بات یاد رکھنا ہے کہ ہر اسکیم کے پیچھے کوئی نہ کوئی وکٹم ضرور ہے. یہ وکٹم لیس نہیں ہے. اگر آپ کسی اسکیمر کو رولز رائس چلاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا, تو آپ یاد رکھیے گا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بینکرپٹ ضرور ہوا ہے. جب آپ اسکیمرز کی زندگی کو دیکھتے ہیں نا, جو کسی بھی چیز کا اسکیم کر رہا ہو, چاہے مذہب کا کر رہا ہو, کسی کا بھی, جب وہ اسکیم کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ کسی نہ کسی غریب کے گھر میں انہوں نے ڈاکہ مارا ہے. تو یہ یاد رکھنا ہے. اب
آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جو امریکہ کے $10 بلین کا میں نے آپ کو بتایا اسکیم ہوئے ہیں، ان میں اکثریت کن لوگوں کی ہے اور ان کے جو وکٹمز ہیں وہ کون ہیں. یہ وہی ڈیٹا کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. اس میں آپ دیکھیے گا یہ اکثر جو ان کے جو وکٹمز ہیں وہ بیچارے 60 سے لے کے 80+ تک کے لوگ ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کے پاس میں ریٹائرمنٹ ہو چکا ہے، پیسے گھر پہ ہیں تھوڑے بہت، اور وہ لوگ شریف لوگ ہیں، گھر پہ رہنے والے ڈرنے والے لوگ ہیں. ان کے پاس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان کو فون کریں ان کو فون کریں. کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن اکثر نہیں کرتے، اور یہ انہی کو سب سے زیادہ لوٹتے ہیں. ہاں 20 سے 29 کے رینج میں بھی انہوں نے اسکیمز کیے ہیں، لیکن اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے ان کے $1,300 کی ایوریج بنتی ہے، جبکہ ان لوگوں کی آپ $17,000 تک کی ایوریج دیکھتے ہیں. تو جو $10 بلین کا اسکیم ہے آپ یوں سمجھیے گا 7.5 بلین اس میں ان لوگوں کی کیٹیگری میں سے ان کو ملتا ہے. اور آپ سمجھیے کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کسی شخص کی پوری زندگی وہ محنت کرے، اس کی پینشن کا سارا پیسہ لوگ لے جائیں، اور یہ اسکیمرز کسی کے بارے میں فکر نہیں کرتے. اب یہ کرتے کیا ہیں اسکیمرز، ان کی جو اپروچ ہے کیا ہے. جیسے آپ مچھلی پکڑنے جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہک ڈالتے ہیں پانی میں، تو ان کا بھی وہی ہوتا ہے کہ وہ ایک طریقے سے ہک ڈالتے ہیں، جس کو فرسٹ اسٹیج آپ سمجھیے. اس کے بعد اس بلڈ کرنے لگتے ہیں ہک کے ساتھ میں، وہ انسان کو ایموشنز میں اٹیچ کرنے لگتے ہیں. یہ کیسے کرتے ہیں اس کے اوپر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، فی الحال تو آپ صرف اسٹیپ سمجھ لیجئے. اس کے بعد میں پھر یہ اپنا گیم شروع کرتے ہیں. پہلے انہوں نے ہک ڈالا، وہ ہک کسی بھی طریقے کا ہو سکتا ہے. آپ کو ایک کال آ جائے گی یہ بول کر کے جی آپ کا نمبر نکلا ہے اور ہم آپ کو ایک ہالیڈے دینے والے ہیں 3 راتوں کا دبئی میں. آپ نے بولنا ہے جی یہ تو امیزنگ بات ہو گئی، مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے. ان کو پتا ہے کہ کس کو برا لگتا ہے فری میں ہالیڈے میں جانا. وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے ویری گڈ، میں یہ آفر آپ کا لے لیتا ہوں. پھر وہ بولیں گے جی مجھے کچھ ڈیٹیلس تو دیجیے، میں آپ کے نام میں انٹری کر لیتا ہوں. پھر آپ سے بولیں گے کریڈٹ کارڈ آپ کے پاس موجود ہے تو میں آپ کا کریڈٹ کارڈ لکھ لیتا ہوں یہاں پہ. آپ نے بولنا کریڈٹ کارڈ کیوں چاہیے، انہوں نے بولنا نہیں ضرورت ہوتا ہے، اگر اس وجہ سے نہیں تو اس وجہ سے، کوئی ایک ریزن بتا دیں گے. تو یہ آپ کا کھیل شروع کرتے ہیں، دا پلے. اس کے بعد وہ یہ کرتے ہیں کہ پھر آپ کے ساتھ اسکیم پورا ریویل کر دیتے ہیں. اور اس وقت جو آپ کو اسٹیجز سے لا رہے ہیں چلاتے ہوئے، آپ کی نہیں بولنے کی کیپیسٹی کو بند کر رہے ہوتے ہیں 1 بائی 1. جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا کہ وہ اپنی پہلے اتھارٹی بتاتے ہیں، پھر آپ کو وہ گریجولی لے کے آتے ہیں. یہ اسی طریقے سے ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ، یہ ورڈ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کبھی بھی یاد رکھیے جو اسکیمر ہوگا فرسٹ ڈے ڈور کھول کے آپ کو نہیں بتائے گا، وہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی لے کے چلے گا. یہ ان کا رول نمبر 1 ہے. اس کے بعد لاسٹ جو ان کا اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تباہی کا اسٹیپ، جو کریش بولتے ہیں اس کو. اس میں وکٹم کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ برا ہوا ہے، لیکن اب وہ وکٹم کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا سارا مال جا چکا ہوتا ہے یہاں سے. وہ شرم کے مارے، وہ اس وجہ سے کہ بھائی میں ہو سکتا ہے یہ کروں تو پھنس جاؤں، کسی کے سامنے میری بےزتی ہوگی، وہ شرم کے مارے بیٹھ جاتا ہے. یہ جو سٹیجز ہیں، یہ جو ان کا پلے سٹیج ہے اور کھیل سٹیج ہے، جو ان کا یہ جو ایموشنل انوالومنٹ کا سٹیج ہے، یہ سب سے ڈیفیکلٹ سٹیج ہوتا ہے سائیکولوجیکلی کسی اسکیمر سے اسکیمر کے وکٹم کو توڑانے کا. اس سٹیج میں جو لوگ پھنسے ہیں نا، آپ ان کو اکرم بھائی دنیا بھر کی لاجک سمجھا دیں، ان کو دنیا بھر کی ریزن دے دیجیے گا، لیکن وہ شخص آپ کی بات نہیں مانے گا. یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کسی ایک کسی شخص کو عشق ہو گیا ہے اور آپ اس کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے غلط ہے، تم پڑھائی لکھائی کر لو، وہ نہیں مانیں گے. آپ نے جو مرضی کرنا. یہ جو سائیکولوجیکل سٹیج، یہ جو گرفت میں لیتے ہیں نا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسکیم کے ٹائپ کے اوپر. اگر انہوں نے آپ کو اسکیم میں لانگ ٹرم انوالو رکھنا ہے تو آپ کی ایسی ذہن سازی کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں آپ ان کے علاوہ کسی کی سنتے نہیں. اگر آپ کے سامنے دنیا بھر کے پروف رکھ دیے جائیں تب بھی آپ انہی کو سچا مانیں گے. یہ آپ کو میں بتاؤں گا آگے چل کے کہ یہ کیسے کام ہوتے ہیں. اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جتنے اسکیم ہوتے ہیں، اب $10 بلین کے اسکیم ہوئے ہیں، تو جو قانون ہے اس نے تو کچھ کاروائی کی ہوگی تب جا کے $10 بلین کا نمبر ملا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے، قانون اسی وقت عمل میں آتا ہے جب کوئی شکایت جاتی ہے، تو اس کے لیے کسی نہ کسی کو شکایت کرنا ضروری ہے. تو ان کو یا تو کوئی ریڈ فلیگ ملے گا، کسی نے جا کے بولنا جی یہ کچھ کام چل رہا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ گڑبڑ ہے، آپ دیکھیے گا. پھر وہ ثبوت اکٹھا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو کورٹ میں لے کے جاتے ہیں. کئی دفعہ کورٹ میں وہ کیس نہیں چلتے کیونکہ جو وکٹم ہوتے ہیں وہ ہاتھ سے پیسے دیے ہوتے ہیں، کچھ اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں، پیپر ورک برابر نہیں ہوتا، تو وہ
کورٹ والے بھی ان کو باعزت بری کر دیتے ہیں. تو یہ جو قانون ہے یہ آپ کو ایز اے وکٹم آپ کو جسٹس نہیں دے سکتا, کیونکہ آپ کے پیسے وہ آپ کو واپس نہیں دلا سکتا, آپ کا وقت آپ کو واپس نہیں دلا سکتا. لیکن اگر وہ مجرم پکڑا جائے تو اس کو ہو سکتا ہے جیل دے دے یا اسے کوئی فائن لے کے چھوڑ دے, لیکن آپ کو تو جسٹس نہیں ملے گی. اب بات یہ آتی ہے کہ اگر آپ کوئی فزیکل پروڈکٹ جیسے گھڑی ہے, گاڑی ہے, گھر ہے, خریدتے ہیں, نہیں ملتا, شکایت کرتے ہیں, تو پاسبل آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے. کیونکہ گھڑی ہے, اگر رولکس گھڑی ہے, آپ اس کو ہاتھ میں پکڑیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا, اس کے وزن سے, اس کے اسٹریپ سے, تمام چیزوں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اوریجنل نہیں ہے. لیکن آپ اس وقت کیا کریں گے اگر کوئی مذہب ہو جس میں آپ کو دھوکا مل رہا ہے, تو مذہب کے اندر دھوکے کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ اور اس کے اندر جو نقصان ہوتا ہے مذہب کے اندر, اس میں بھی وکٹم ہوتے ہیں. جو مذہب کا دھوکا ہے, جو شادیوں کے دھوکے ہیں, یہ ایموشنل جو دھوکے ہیں جس میں فزیکل پروڈکٹ نہیں ہے, ان کے اندر بھی وکٹم ہوتے ہیں. یہ دھوکا ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کے اندر وکٹم نہیں تھا, اس کے اندر وکٹم ہوتے ہیں. اب میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ کیا چیز ہے, کیسے ہوتا ہے. جو مالی دھوکا ہوتا ہے وہ ایک فیملی کو ہوتا ہے جس نے اس میں اسکیم میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور جو مذہب کے اندر دھوکا ہوتا ہے نا, وہ ایک فیملی کے علاوہ کئی جنریشنز تک چلتا ہے, کئی نسلوں تک اس کا اثر رہتا ہے. اور جو فائنینشیل ہے, ایک انسان اپنی زندگی میں, آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیسے گنوا دیے اس میں, لیکن ان کے بچے پڑھ لکھ کے سیٹل ہو جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں ایک جنریشن میں ان کو اسٹیبلٹی اللہ دے دیتے ہیں. لیکن جو مذہب کا اسکیم ہوتا ہے نا, اس میں جنریشن نہ جنریشن پھنس جاتے ہیں, نکل نہیں سکتے. اب آپ یہ پوچھیں گے کہ اتنا خطرناک اسکیم ہے مذہب کا, تو لوگ آ کے شکایت کیوں نہیں کرتے آگے؟ تو اتنے کم لوگ ہیں جو مذہب کے اسکیم کی آ کے شکایتیں کرتے ہیں, یعنی بہت کم گنے چنے لوگ ہیں. ایسے کیسز ہیں ویسے کہ کسی بابا نے پیسے لے لیے, کچھ ہو تو پولیس کمپلین ہو جاتی ہے, لیکن لارج اسکیل پہ تو نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ اسکیم ہوا ہے, وہ اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کو اس دنیا میں وہ سمجھنے نہیں دیتے کہ آپ کے ساتھ جو اسکیم چل رہا ہے وہ اسکیم کس حد تک آپ کو ٹریپ کر چکا ہے. تو وہ غریب لوگ جو اس اسکیم میں پھنس جاتے ہیں, ان کی جب آنکھ بند ہوتی ہے تو ان کو نظر آتا ہے کہ میرے ساتھ غلط ہو چکا ہے. اچھا ایک منٹ, سوری شاہ صاحب, میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا روک رہا ہوں. جو ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے اس میں ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, تو اس پوائنٹ کو آپ پورا کر کے تو ذرا شیخ صاحب کا تبصرہ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم اگلے ہفتے پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. آج تو یہ سننے کے جی بالکل صحیح ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. یہاں پہ میں اس کو بریک لے لیتا ہوں, پھر آپ شیخ صاحب سے اوپینین لے لیجیے. جی بہت شکریہ. شیخ صاحب, آپ نے سارا کچھ دیکھا, سلائیڈز ساری آپ کے سامنے ہیں, اور شاہ صاحب کی گفتگو بھی سنی, اور بڑی پرمغز اور تحقیقی گفتگو تھی. سلائیڈز کی شکل میں انہوں نے ایک بہترین قسم کی پریزنٹیشن جو ہے نا وہ پیش کی. اگرچہ شاہ صاحب کو اردو کا تھوڑا سا پرابلم ہے, لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ شاہ صاحب نے بڑا ہی کمال کیا ہے. شیخ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ شاہ صاحب. سب سے پہلے تو آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ نے ایک انتہائی بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے اچھے الفاظ اور سادگی کے ساتھ جس چیز کو, یہ ایک اتنا اہم ایشو ہے, جس انداز میں آپ نے پیش کیا, آپ کا جتنا بھی اس بارے میں شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے. اب یہ علیحدہ چیز ہے کہ سمجھنے والوں کی سمجھ میں کیا چیز آتی ہے, لیکن آپ نے یہ حق ادا کر دیا, اللہ آپ کو اس کی جزا دے. آپ نے جن چیزوں کی طرف آسان لفظوں میں یہ لے کے آئے, اور بالکل اس کے اندر کسی شخصیت کا, کسی ذات کا نام نہیں لیا آپ نے, گو کہ ہم آگے چل کے اس کے بارے میں بات کریں گے, لیکن آپ نے جو گراؤنڈ بنائی ہے کہ کس طرح سے یہ جو
इंसान इंसान को धोखा देता है, उसमें क्या क्या तरीक़ाकार वो इख्तियार करता है, कौन कौन से रवैये अपनाता है, कौन कौन सी वो धमकियां देता है, कौन कौन सी वो लालच देता है, जिससे इंसान को मतलब अपने दाम में लाकर अपने मुफादात हासिल किए जा सके। अब इससे एक नतीजा निकला है, अभी तक जो बात हुई है कि ये हम जितनी भी बात कर रहे हैं इसमें सारी चीज़ जो है मटेरियलिस्टिक है कि इंसान इंसान से उसकी मालो दौलत जो है वो हथियाना चाहता है, उसके लिए वो चीज़ कर रहा है। मतलब आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन जो मैं समझा हूँ इस चीज़ से, और अगर देखा जाए जो मौजूदा मज़हब की दुनिया जा रही है उसके अंदर बात सारी पैसे की हो रही है, लेकिन जिस चीज़ पे उसकी बुनियाद रखते हैं, जिस किताब के ऊपर, और वो किताब जो है किताब इलाही जिसे हम कुरान कहते हैं, उसके अंदर ये चीज़ जो है मतलब इसकी अहमियत आप समझ लें कुछ नहीं सवाए इसके कि अगर आपके पास है तो आप खुद दो अपनी ज़ात की नश्व नुमा के लिए। जो मैं समझता हूँ कि कुरान जो है वो आपकी ज़ात की नश्व नुमा चाहता है कि आप उसको बिल्ड करें अपना देकर, और देना किसको है? इंसानियत की खिदमत के लिए, इंसान को देना। अब यहाँ पे हथियाने वाला भी इंसान है, लेकिन किस अंदाज से ले रहा है और किस तरह कर रहा है और नाम किसका इस्तेमाल कर रहा है और जो स्क्रिप्ट है वो कौन सा इस्तेमाल कर रहा है, वही बड़े बड़े नाम दे के, क्योंकि उससे इंसान जो है वो डरेगा, इंसान आंखें बंद करके उस पर यकीन करेगा कि हाँ ठीक है, तो वो देता चला जाता है और धोखेबाज जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। ये चीज़ तो यहाँ तक आई है, बिल्कुल ये चीज़ वाज़े हो रही है। जो कुछ आपने ये ग्राउंड बनाई है, ये जो सारा सिलसिला दिया है, जितने इश्यूज आपने डिस्कस किए हैं, इसमें यही है कि इंसान धोखा किस तरह देता है और इंसान धोखा किस तरह खाता है। अब वो कौन से हैं, मतलब माली हैं, मजहबी हैं, मुआशी हैं, सियासी हैं, वो चीज़ें आगे चल के डिस्कस होगी। सो फार रियली आई अप्रिशिएट एंड आई लाइक दैट वन। थैंक यू सो मच। शुक्रिया जनाब शेख साहब, और शुक्रिया जनाब सैयद मुजतबा साहब। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि चूँकि हमने प्रोग्राम का फॉर्मेट इस तरह रखा है कि ना आप बोर हों और ना आपको टाइम ज़्यादा लगे, तो प्रोग्राम का टाइम सिर्फ 45 मिनट है। तो आज के प्रोग्राम का हम जो है एक काम अभी करने लगे हैं। जो मैं अभी ये बात आपके सामने कर रहा हूँ कि शाह साहब ने जो आपके सामने एक पूरी तमहीद के तौर पे बात की है, आप उसको गौर से समझें, उनको बार-बार देखें और समझें। अगर आपका कोई सवाल है तो जो हमारे सोशल मीडिया के पेजेज़ हैं, आप उनके ऊपर उस सवाल को लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगर आप अपनी शनाख्त को ज़ाहिर नहीं करना चाहते तो आप इनबॉक्स में हमें लिख दें कि हमारी शनाख्त ज़ाहिर ना की जाए, तो करें। क्योंकि ये प्रोग्राम एक आज समझ लें कि ये सिर्फ एक तमहीद के तौर पे प्रोग्राम था। अगर आप को ये प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे पेजेस जो हैं सोशल मीडिया के, उनको लाइक कीजिए, उनको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, फैमिली में, अपने जो सोशल सर्कल है उसमें, और सब्सक्राइब खुद भी करें और दूसरों से भी करवाएं, ताकि हम इस तरह के और भी संजीदा जो मौज़ूआत हैं और इसी मौजू पे और भी वज़ाहत के साथ और खोल कर बात कर सकें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी इसके अगले एपिसोड में। उस वक़्त तक के लिए मुझे जनाब AK शेख और जनाब सैयद मुजतबा साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते यहीं से हम प्रोग्राम अपना दोबारा शुरू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।